دنیا میں 140 کی رینکنگ نکالنے تو 129 پہ الحمدللہ آپ کی جوڈیشری آتی. الحمدللہ. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. جو آپ کے ججوں کی کوالٹی ہے، جو ان کی قابلیت ہے، جو ان کے پروسیجر ہے، جو عدالتوں میں چل رہا ہے، آپ کا اللہ کی پناہ. پاکستان کو جتنا نقصان جوڈیشری نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور ایک ادارے نے نہیں پہنچایا. آپ کا صرف ایک چیف جسٹس تھا جس کا نام تھا جسٹس چودھری افتخار احمد فاتح عالم. 3000 ارب کا نقصان اس مظلوم ملک پاکستان کو، بیچارے پاکستان کو وہ دے کے گیا. اکیلا بندہ. یہ ریکوڈکا کس نے منسوخ کیا؟ یہ اسٹیل مل کس نے روکی؟ وہ کیا کرتا کہاں پہ تھے؟ وہ ایک سلطان رئی، وہ ایک لے کے لٹھ لے کے ایک سلطان رئی بنا ہوا تھا. وہ نعرے لگاتا تھا اور اس کے نعروں کے اوپر ہم ناچتے تھے. ایک بندہ. ہر چیز کے اوپر انہوں نے سٹے دینا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. آپ تقسیم کا کیس کریں، پراپرٹی کی تقسیم کا. تقسیم آپ کو کیوں درپیش آتے ہیں یہ مسئلے؟ اس لیے آتے ہیں کہ بھائی آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ کا بھائی بیچنے نہیں دیتا. 30 سال سے پہلے مجھے اس کا فیصلہ کرا کے دکھا دیں. کورٹوں میں فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ چلتے جائیں، سول میں لے کے جائیں، اس کے بعد اس کی اپیل چلی جائے گی سیشن میں، سیشن سے اپیل چلی جائے گی ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے پھر نیچے. آپ کی جوڈیشری میں یہ جو انگریزی کی بھرمار ہوئی پڑی ہے، 60-70% آپ کے ججوں کو انگریزی نہیں آتی، 80% آپ کے وکیلوں کو انگریزی نہیں آتی، 95% آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی. وہ یار آپ نے کیا ملغوبہ بنا کے رکھ دیا ہے. ملک کا ستیہ ناش کرنے میں آپ کیا کسر چھوڑیں گے؟ کبھی ان کو یہ ہوش آئی ہے؟ یہ جتنے آپ کے چیف جسٹس آتے ہیں یہ پاکستان کے سارے مسئلے یہ حل کر دیتے. یہ کہتے ہیں کبڈی کی ٹیم پاکستان کی ہم بنائیں گے، کرکٹ کی ٹیم کو بھی ہم ٹھیک کریں گے، پانی بھی ہم ٹھیک کریں گے، آپ کی سرحدوں کی بھی حفاظت ہم کر لیں گے، آپ کی زمین کے معاملات بھی. کبھی انہوں نے اپنی جوڈیشری بھی ٹھیک کی ہے؟ وہ بندہ پھر رہا تھا اپنے گھر میں اور زور زور سے وہ بیوی کو کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے کہ میرے بغیر انقلاب نہیں آئے گا، اس ملک کو صرف اور صرف میں بدلوں گا، اس ملک کو میرے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. اس نے کہا یہ پھٹی شلوار تم نے صبح کی پہنی یہ تو بدل لو پہلے، پھر باقی چیزیں بھی بدل لینا. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. میں نے 13 میں ایک سیاستدان کے خلاف تقریر کی. اس سیاستدان نے میرا پرچہ کروا دیا. ویڈیو کوئی لے کے گیا ان کے پاس، وہ خود تو شاید مجھے جانتے بھی نہ ہوں. ویڈیو لے کے گیا، پرچہ کروا دیا. پرچہ کروا دیا تو مجھے صاحب ہوتے تھے ماشاءاللہ، یہ نہ بنتا، یہ پاکستان نہ بنتا، آئی جی لگتا، وہاں ایس پی بھی نہ لگتا متحدہ ہندوستان میں. نام پہ میں بیپ لگا دوں گا. ہاں جی. تو وہ مجھے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ فلاں فلاں بندے کے حق میں تقریر کی ہے. میں نے کہا جی اب کی ہے تو الیکشن تو گزر گیا، کیا کریں. خیر وہ پرچہ خارج ہو گیا. پرچہ خارج ہو گیا تو اس کے بعد میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. چلے کوئی بات نہیں. اچھا ڈال دیا تو مجھے جب پتا چلا میں نے حج پہ جانا تھا تو حج میں جانے میں میرے جانے میں 1 مہینہ رہ گیا تو میں نے ہائی کورٹ رٹ کی. ہائی کورٹ پروٹیکشن کرتی ہے آپ کے رائٹس کی، وہ پروٹیکشن کرتی ہے آپ کے رائٹس کی. وہ تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا جج کو بیٹھا ہوتا جس کو یہ سمجھ ہوتی تو وہ ان کو نوٹس جاری کرتا کہ پرچہ خارج ہو گیا تو آپ نے ECL سے نام کیوں نہیں نکالا. ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ میں تو سب کو نوٹس جاری کروں گا. میرے ساتھ کو 25 کے قریب وکیل تھے، وہ روتے رہ گئے سر پرچہ خارج ہو گیا. انہیں کیا ہو گیا خارج؟ میں کرا، میں تو نوٹس جاری کروں گا. اب نوٹس جاری کیے، جو مدعی تھا وہ مر کھپ چکا تھا بیچارہ، وہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو بنایا ہوا تھا اسٹیٹ نے پکڑ کے. اچھا اس نے کہا مدعی نے آنے سے انکار کر دیا. اب جج نے کہا جی میں کیا کروں، جب تک مدعی نہیں آئے گا اس کو میں اور موقع دوں گا، پھر میں اور موقع دوں گا. حج والے دن کی تاریخ سے 8 دن پہلے جج نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ کھڑے. SP کورٹ میں آیا، اس نے کہا سر پرچہ خارج ہو چکا ہے، ہماری طرف سے یہ بندہ فارغ ہے. جج صاحب نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مدعی کا بیان ابھی نہیں آیا. مدعی وہ کون جس کا پرچہ 14 کا خارج ہو چکا ہے، پرچہ 5 سال پہلے خارج ہو چکا ہے. کورٹ میں رو رہے ہیں وکیل سارے کہ سر جی انہیں ہجتے جانا ہے. میرے سامنے انہیں کہا تسی کنے لوگ ہجتے جانا؟ میں کہا 6 لوگ. انہیں کہا جاؤ کتے اللہ واسطے پیسے دے دو، کوئی ضروری ہے کہ تسی ہجتے ہی جانا ہے. ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں جج صاحب نے جج صاحب کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ بات کی. 25 وکیل اس چیز کے گواہ ہیں. آپ یہ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، یہ جوڈیشری ہے؟ یہ اپنی موت مر چکی ہے.
یہ مردہ ہے، اس کو جب کوئی مرضی چاہے دفن کر دے، یہ وہ تحفن چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی دفن نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے۔ ایک مقصود نامی بندہ تھا ملتان میں، اس کی بدقسمتی سے بیوی بڑی خوبصورت تھی، ایک لونڈا محلے کا جو تگڑا تھا، زار باب سائل آدمی تھا، وہ اس کی بیوی کی نظر اب میے سے وہ ڈرتا تھا۔ اس نے ایک بندے کو کہہ کے اس کا مرڈر کروایا، اس کے کسی اور بندے کا، اپنے دشمن کا، اور اس کی بیوی کے خامد کے اوپر ڈالا۔ 8 سال اس کا کیس سیشن میں چلا، 8 سال بندہ اندر رہا۔ اس کے بعد 8 سال سے اپیل اس کی پینڈنگ تھی ہائی کورٹ میں، 8 سال سے اپیل پینڈنگ تھی اس کی۔ وہ لونڈا جو اس کو لے کے پھر رہا تھا، اس کی بیوی کو پکڑ کے 16 سال تک وہ اس کو لے کے جاتا رہا۔ 21 سال کے بعد فیصلہ ہوا، 21 سال کے بعد فیصلہ ہوا۔ 21 سال کے بعد اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ یہ جوڈیشری آپ کی، آپ اسی بات، اس کے بعد یہ آپ کی جوڈیشری کی بات ہو رہی تھی۔ آپ کے ملک میں ایک طبقہ ہے وکلا کا، جن کی ضرورت ہے پورے ملک میں 50,000 سے زیادہ نہیں، جس کا حساب بھی ہے، میں بھی ہوں، تو اسی لیے تو مجھے اتنا پتا ہے۔ 50,000 سے زیادہ وکلا کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ملک کو۔ آپ کے ملک میں 2 لاکھ کے قریب وکیل ہیں۔ جب کوئی چیز ایسی پروڈکٹ بازار میں آتی ہے جو بازار میں بکتی نہیں ہے، تو پھر وہ جب ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے ملک کو۔ یہ جوڈیشری، یہ بیچارے وہاں پہ کسی کورٹ میں، بمبئی کی کسی کورٹ میں کلرک ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے چیف بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کورٹوں کے، یہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ ہے بینیفیشری۔ یہ چھٹیاں انگریز کرتے تھے کیونکہ یہ گرم ملک میں وہ گرمی میں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اتنی سیلری لے رہے ہیں، 5ویں نمبر پہ جوڈیشری آپ کی دنیا میں۔ ان کو کبھی شرم آتی ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے جا کے اللہ کو؟ یہ بھوکے ننگے لوگ جو ٹیکس پیئر ہیں، یہ پیسے دے کے ہمیں یہ جوڈیشری ہمیں پے کر رہے ہیں، اور ہم چھٹیاں لے کے آرام سے جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی!